یار اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی محبت جنت میں داخل کر دے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیں کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ رہ سکتا ہے؟ ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، دوسری طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں۔ ایک آنے والا شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ توجہ فرمائیں، ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے، دوسری طرف فاروق اعظم بیٹھے۔ آنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی ایک کو بھیج دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک کو بھیج دوں؟ فرمایا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا دین کے اندر وہ مقام ہے کہ جس طرح ایک سر کے اندر آنکھ اور کان کا مقام ہوتا ہے۔ یار انسان کی آنکھیں نہ ہو انسان نامکمل ہو جاتا ہے، انسان کے کان نہ ہو انسان نامکمل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ جس شخص کے دل میں ایمان تو موجود ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے یا وہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان ہو لیکن اس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت نہ ہو، نبی علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ جس کے دل میں ایمان ہو، ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہو، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ آنکھوں سے اندھے اور ایمان کی آنکھوں سے اندھے لوگ ابو بکر صدیق پر تان کرتے ہیں، ان کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ آج فدق کا تانا دینے والے، آج یہ تانا دینے والے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کر لیا، معاذ اللہ، یہ جو تانا ملتا ہے، ان سے پوچھے ذرا کہ جن کی طرف تمہارا سارا مذہب منسوب ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نہ پوچھیں کہ ابو بکر صدیق کون ہیں، جن کی طرف انہوں نے اپنا غلط مذہب منسوب کیا ہوا ہے، ان سے پوچھے تو صحیح اہل بیت کرام سے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں، وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہمیں آج تانا دیتے ہیں نا، آج لوگ ہمیں تبلیغیں کرتے ہیں کہ لو جی تم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کو نہیں مانتے، ہم کہاں انکار کرتے ہیں ان کی فضیلت کا؟ کبھی کسی مسترد عالم دین، سنی عالم دین کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کرنے والا ہو؟ اور مسئلہ افضلیت کا ہے۔ یہ جو لوگ ہمیں تبلیغیں کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ان کا جواب، یہ تبلیغیں صحابہ کرام کو بھی کی گئی۔ ایک بندہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بھی یہ پیغام لے کر آ گیا تھا کہ سب سے پہلا نمبر تو آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ زہر اس نے کس طرح منتقل کرنا چاہا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو جو ابھی پیش کی جا رہی ہے، حضرت سیدنا امام علامہ محدث زاہد ابو طالب محمد بن علی المعروف ابن العشاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نقل فرمایا ہے۔ اور یہ وہ محدث ہیں جن کے بارے میں خطیب بغدادی جیسا بندہ بھی لکھ گیا، اور خطیب بغدادی وہ محدث اور امام ہے کہ جس وقت یہ حیات تھے اس وقت کے قاضی اسلام نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو بندہ بھی حدیث کو بیان کرے پہلے خطیب بغدادی پر حدیث کو پیش کرے۔ اپنے وقت کا محدث اور امام اس امام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ فقہ، دیندار اور نیک شخصیت ہیں، نیک
لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، اور محدثین نے بھی، کوئی بندہ اس کی سند پر اعتراض کرے گا تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ اب پتہ ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جو آج ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آتے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور اس عقیدے سے بچنے کے لیے کہ ان پر سرکاری طور پر گرفت نہ ہو جائے، انہوں نے سرکاری قوانین پاس کروائے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ آیا، اس کو پتہ تھا میں غلط عقیدہ بیان کر رہا ہوں، آتے ہی اس نے کہا کہ ایک بات کہنی ہے لیکن پہلے مجھے جان کی امان دے دیں۔ مطلب اگر وہ عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا، کوئی سزا نہیں دینی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جان کی امان دے دی۔ اب وہ خباثت باہر آئی جو ان لوگوں کے منہ سے باہر آتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ خلیفہ بنے، وہ بندہ آیا، اسے جان کی امان طلب کی، امان دے دی گئی کہ پتہ نہیں کیا بات کہنی ہوگی۔ اب اس نے بات کیا کی، کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، مہاجرین اور انصار نے آپ کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کی بیعت کیسے کر لی؟ یعنی آپ تو افضل ہیں، علی دا پہلا نمبر ہے، جس طرح آج بدبخت یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں، تو مہاجرین اور انصار سب نے چھوڑ کر آپ کو ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ اب چونکہ جان کی امان پہلے پا چکا تھا، اس کی قسمت اچھی تھی، کہنے لگا حالانکہ آپ فضیلت کے اعتبار سے اکرم ہیں اور سبقت کے اعتبار سے اقدم ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جان کی امان نہ دی ہوتی تو فوری طور پر اس بندے کا اسی جگہ پر سر قلم کر دینا تھا آپ نے۔ اور تو مجھے ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتے؟ پھر اس کے دماغ کو درست کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا تیرے لیے خرابی ہے، ویحک، فرمایا تیرے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، ان ابا بکر سبقنی الی اربع، فرمایا بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 4 باتوں میں سبقت لے گئے، مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور وہ چیزیں مجھے حاصل نہیں ہو سکی۔ کون کون سی؟ فرمایا جب ہجرت کا وقت آیا تو غار میں ابو بکر صدیق ساتھ تھے، علی المرتضیٰ ساتھ نہیں تھے۔ پھر فرمایا دوسری وجہ، جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، ہجرت کرنے میں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ابو بکر صدیق ساتھ تھے، علی المرتضیٰ تو ساتھ نہیں تھے۔ فرمایا جب میں اسلام لایا تو میں تو چھوٹا بچہ تھا، بڑے لوگوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں ابو بکر صدیق سب لوگوں سے سبقت لے گئے۔ فرمایا یہ سعادت مجھے حاصل نہیں ہو سکی۔ اور چوتھی بات، فرمایا جب مصلی رسول پر کھڑا کرنے کی باری آئی، نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، علی المرتضیٰ کو کھڑا نہیں کیا۔ اس میں خلافت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ مصلی رسول کے پر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو والی وارث کھڑا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ یہ مشورہ تابعین کو بھی دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی فرماتے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا نام جو صدیق ہے یہ اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ ان کا تو آپس میں پیار ہی بڑا تھا، ان کی تو آپس میں محبت ہی بڑی تھی۔ یہ دین کا بیڑا بعد والے لوگوں نے آ کے غرق کیا، جنہوں نے یہ نعرے لگائے کہ علی دا پہلا نمبر، علی دا چوتھا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر نہیں۔
پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے۔ ایک شخص